السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز جو سلسلے وار اصلاح عقائد و اعمال کے عنوان سے، جن میں عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے، تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے ماہ صفر المظفر۔ کیا یہ مہینے میں نحوست اور آفات اور بلائیات کا نزول ہوتا ہے کیا؟ اس کے متعلق ہم کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشہ گزار کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ وہ 12 ہے۔ تو قمری اعتبار سے جو چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں، سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یہ 12 مہینوں کی تقسیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ کسی انسان یا کسی بندے کی طرف سے جو ہے یہ ترتیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ سال کے یہ جو 12 مہینے ہیں، اس کی جو ہے نا اس کا حکم اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے کلام مجید میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے اسلامی جو سال کے جو مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس محرم الحرام سے سال کا پہلا مہینہ اور آغاز ہوتا ہے، اور اختتام جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے یہ جو سرکاری جو مہینے ہوتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر پر۔ جب سال ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جو تاریخ ہوتی ہے، جو سال ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جیسا کہ مثلاً طور پر آج 2022 ہے، یہ جنوری سے 2022 ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو چاند کے جو قمری مہینے ہوتے ہیں، اور یہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے سال کا پہلا مہینہ محرم اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر، اور جب ذی الحجہ ختم ہو جاتا ہے تو ہجری بدل جاتی ہے، جیسے کہ 1444 ہجری۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، اسلامی جو سال کا یہ دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت بھی ہے کئی بزرگان دین کے وصال کی تواریخ سے۔ مثلا سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی وصال مبارک کا دن ماہ صفر المظفر کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی وصال مبارک کا مہینہ یہی صفر المظفر کا ہی ہے۔ اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ، ہندوستان کے ایک عظیم ستون، اور یہ کہا جائے تو ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کا یعنی جو پروان چڑھا گیا ہے، جس سے چڑھا گیا ہے، وہ حضرت شیخ احمد سریندی رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ تو شیخ احمد سریندی رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک کا بھی یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا ہی ہے۔ اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو جن کا نام نامی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے بھی وصال مبارک کا دن ہے۔ تو گویا اس ماہ صفر المظفر میں کئی بزرگان دین کے مانے آراس اور ان کے وصال مبارک کے دن ہیں۔ وہ چشتیہ سلسلے سے ہیں، قادریہ سلسلے سے ہیں، نقشبندیہ سلسلے سے ہیں، سہروردیہ سلسلے سے ہیں، جنیدیہ سلسلے سے ہیں۔ اس طرح کئی بزرگان دین کے جو ہے نا وصال مبارک بھی اس مہینے کے اندر ہوا۔ آئیے اس صفر المظفر کو یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سفر یہ جو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل، بعثت سے قبل جو ہے ماہ محرم الحرام میں جنگ حرام تھی۔
محرم کے مہینے میں جنگ حرام تھی. جب سفر کا مہینہ آ جاتا تو عرب لوگ کیا کرتے تھے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتے تھے. تو عمومی طور پر عرب کے لوگ جو ہے اپنے سارے مکانوں کو جو ہے خالی رکھ کر جو ہے چھوڑ کر جو ہے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہوا کرتے تھے سفر کے مہینے میں. تو یہ سفر کے معنی تھے خالی ہونے کے, یعنی یہ وہ مہینہ ہوتا تھا کہ عرب لوگ جو ہے نا اپنے مکانات کو چھوڑ کر, اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر تشریف لے جاتے تھے. اب آئیے کہ اس سفر مظفر کے مہینے کو جو یعنی دور جاہلیت میں یہ جو معاملات تھے وہ کیا معاملات تھے, غلط عقائد کیا تھے. سفر کے لوگوں کو لوگ جو ہے اس زمانے میں جو ہے دور جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے. یہ نحوست کا مہینہ ہے, سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس مہینے میں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. یہ غلط عقائد ان کے اندر تھے کہ جو نا سفر کے مہینے میں لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے اس دور میں کہ نحوست کا مہینہ ہے, اس میں کوئی شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ اگر کوئی شادی وغیرہ کی جائے تو جو ہے نا شادی ٹوٹ جائے گی, شادی آگے نہیں بڑھے گی, اس طرح رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے سفر کے مہینے میں شادی کرنے پہ بھی لوگ اس زمانے میں جو ہے پیچھے ہٹتے تھے. اور خاص طور پہ جو ہے سفر کے مہینے کی جو ابتدائی جو عشرہ ہوتا تھا تقریباً 13 سفر تک لوگ جو ہے بہت زیادہ نحوست کے دن مانا کرتے تھے اس وقت میں. یعنی سفر کا جو ابتدائی جو عشرہ ہے وہ ختم ہونے کے بعد مزید تقریباً 3 دن یعنی 13 سفر تک لوگ اس زمانے میں جو ہے جاہلیت کے دور میں جو لوگوں کے یہ نظریات تھے, یہ باطل عقائد ان کے تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست کا مہینہ ہے, اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, اس میں آفات کا نزول ہوتا ہے, اور اس میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جانا چاہیے, بالخصوص 13 دنوں تک کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا, کام جو ہے آگے نہیں بڑھے گا, کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی. یہ لوگوں کے اس دور کے جو ہے نا عقائد تھے. اور یہ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جو ہے نا یہ سفر کی 13 تاریخ ہے تو 13 تیزی ہے, اور اس میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, تو لہٰذا جو ہے یہ تمام تر نظریات اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. یہ دور جاہلیت کی باتیں تھیں, اور اس زمانے میں یہ جہالت کی باتیں عام تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم, کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. دیکھیے کہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے سفر کے مہینے میں اگر شادی ہو جائے تو شادی آگے نہیں بڑھے گی, شادی ختم ہو جائے گی. ارے قربان جائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شہزادی لخت جگر جو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک جو آپ کا نکاح ہوا مولا علی المرتضیٰ سے, وہ سفر کے مہینے میں ہوا. بولے اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیاب شادی ہو سکتی ہے جو آقا علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر جو ہے اپنی شہزادی کا نکاح جو ہے مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا. آئیے حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یعنی اس دور میں دور جاہلیت کے جو رسوم یا ان کے نظریات جو باطل نظریات و عقائد تھے ان کے, وہ جو نظریات تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے, بلاؤں کا دورہ ہوتا ہے, اور جو ہے اس زمانے میں دور جاہلیت میں بھی جو ہے نا لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ مرض بھی متعدی ہوتا ہے, ایک سے دوسرے کو پھیل جاتا ہے. ہاں, پرندوں میں بھی جو ہے نحوست ہوتی ہے, مہینوں میں نحوست ہوتی ہے, دنوں میں نحوست ہوتی ہے. ہاں, یہ جو نظریات تھے اسلام ان تمام یہ باطل نظریات کے خاتمے کے لیے آیا. حضور پاک نے بیان فرمایا نہ کوئی مہینہ, نہ کوئی دن, نہ کوئی تاریخ, اللہ رب العالمین نے اس میں نحوست کو نہیں رکھا. تمام دن فضیلت والے ہیں, برکتیں والے ہیں. کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے, کسی تاریخ میں نحوست نہیں ہے, کسی دن میں نحوست نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرما دیا کہ یہ سب باطل نظریات ہیں اور باطل عقائد ہیں. اگر یہ کوئی سوچتا ہے یہ باطل ہے. سرکار دو عالم نے اس کی جو ہے نا ان عقائد کو, ان نظریات کا رد فرمایا. اسلام ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ان باتوں کا انکار کیا جائے, اس باتوں کا رد کیا جائے. اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابی میں اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے, نہ کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا, نہ سفر میں کوئی نحوست ہے. فرمایا 3 باتیں بیان فرمائی. کہا پہلی بات کوئی مرض متعدی نہیں ہے, اور نہ کوئی پرندے میں اللہ نے نحوست کو رکھا, نہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے, کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا, نہ ہی سفر کوئی خراب مہینہ نہیں ہے. سرکار دو عالم نے اس بات کا اعلان فرمایا. تو ایک اعرابی شخص سے بدو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ جو ہوتا ہے, ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح
بالکل جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور وہ خارش زدہ اونٹوں سے جب جا کے وہ مل جاتا ہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے، اس کو بھی جو ہے خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی اچھا اونٹ یعنی صاف ستھرا اونٹ وہ جو خارش زدہ اونٹوں سے وہ مل جائے تو اس کو بھی خارش آ جاتی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ یہ مرض تو متعدی ہے نا، ایک اچھا اونٹ جب دوسرے اونٹ سے جا کے مل جاتا ہے اور وہ اونٹ جو خارش میں ہو، بیماری میں ہو، وہ بیماری پھر اس کو بھی لگ جاتی ہے، تو یہ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ مرض متعدی نہیں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دوسرے اونٹ کو خارش کی بیماری کہاں سے آئی؟ تو ان فرمایا کہ پہلے اونٹ سے آئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ پھر اللہ اکبر، سرکار نے بتایا کہ دیکھو کوئی مرض متعدی نہیں ہے، پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری آئی تھی وہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، دوسرے اونٹ کو بھی اگر خارش کی بیماری آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، کہ کسی کے ساتھ ملنے سے کوئی خارش زدہ اونٹ، اچھا اونٹ اگر خارش زدہ اونٹ سے مل جائے تو اس کو بیماری نہیں لگتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوگا۔ تو سرکار نے یہ تعلیمات دی ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی بیمار کے ساتھ بیٹھے تو اس کو بیماری لگ جائے گی، کوئی بیمار کے ساتھ کھائے اس کو بھی جو ہے بیماری لگ جائے گی، کوئی بیمار کے ساتھ بیٹھے گا اس کو بیماری منتقل ہو جائے گی، یعنی کھانے سے، بیٹھنے سے، پینے سے تو یہ جو ہے نا بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ نظریات تھے دور جاہلیت کے، یہ گمراہ اور باطل نظریات تھے، وہ یہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اگر اچھا شخص کسی بیمار کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کھائے تو یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پانی پیے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا جو کوئی کسی کو مرض آتا ہے، بیماری آتا ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوتی، یہ بیماری پھیلتی ہے یہ اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ کووڈ کے دور میں ہم گزرے ہیں، کووڈ کے دور میں لوگ کیا کہتے تھے، ارے بھائی کسی کو کووڈ ہو گیا تو چلو اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کو بھی کووڈ ہو گیا، نہیں۔ یہ دیکھیے کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ کووڈ زدہ شخص کا جب انتقال ہوا اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا مگر ان کو کووڈ نہیں ہوا، کیوں؟ کتنے ڈاکٹرز نے علاج کیا ان کو کووڈ نہیں ہوا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ایک بیمار شخص سے دوسرے کو جب بیماری لگتی ہے یہ متعدی مرض نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب یہ بیماری اس کو لگ جائے گی، اگر جب حکم نہ ہو، بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی جائے، بیمار کے ساتھ بیٹھ کر پیا بھی جائے تو وہ بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ اگر دوسرا جب بیمار ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، فرمایا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طیرہ، کوئی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا۔ دور جاہلیت میں کیا تھا؟ دور جاہلیت میں یہ جو ہے نا اس دور میں کیا تھا کہ لوگ جو ہے بدشگنی جو لیتے تھے، یعنی بدشگنی جو لیتے تھے کسی کام کو دیکھ کر، تو اس زمانے میں دور جاہلیت میں کیا تھا، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے جب کوئی کام کرنا مقصود ہوتا تھا یا سفر میں جانا مقصود ہوتا تھا، کوئی نیا کام شروع کرنا مقصود ہوتا تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے گھر کے باہر نکلتے تھے، کوئی پرندے کو لے کے چھوڑتے تھے اوپر۔ یہ پرندہ جب چھوڑنے پر اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو یہ قیاس کرتے تھے، یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں بدشگنی جو لیتے تھے، یعنی کس طرح اگر پرندہ جو ہے سیدھے طرف چلے جائے تو کہتے ہاں بھئی اب ہمارا کام کامیاب ہوگا، ہمارا سفر بھی کامیاب ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر وہی پرندہ بائیں طرف چلا جائے تو اب کیا کرتے تھے، بدشگنی کیسے لیتے، نہیں اب کام ہونے والا نہیں ہے، اب کام ختم ہو جائے گا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ رک جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا لا طیر، اللہ رب العالمین نے کسی پرندے میں بھی نحوست کو نہیں رکھا۔ پرندہ دائیں طرف جائے تو جو ہے کام ہو جائے گا، بائیں طرف جائیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ یہ رک جانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس طرح جو ہے نا یہ ایسے فال نکالتے تھے، کھولتے تھے، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے حامہ روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ اس طرح جو ہے نا یہ بھی جو ہے ایک پرندہ، ان کے متعلق دور جاہلیت میں بھی یہ بھی نظریہ تھا کہ الو جو پرندہ ہوتا ہے تو اس دور میں بھی لوگ جو ہے الو کو جو ہے نحوست کا پرندہ سمجھتے تھے، نحوست کا پرندہ سمجھتے تھے۔ نحوست کا پرندہ کیسے کہ بولے الو اگر کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھ گیا تو لوگ سمجھتے تھے نہیں بھائی اب یہ گھر جو ہے کھنڈر ہو جانے والا ہے، گھر ویران ہو جانے والا ہے اور جو ہے گھر تباہ ہو جانے والا ہے، لہٰذا جو ہے یہ پرندہ نحوست کا پرندہ ہے۔ تو اس زمانے میں دور جاہلیت میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. کیا فرمایا حدیث میں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں، نہ ہی بدفالی یعنی بدشگنی جو ہوتے بدفالی، نہ ہی بدفالی ہے. اور آخر فرمایا سرکار نے نہ ہی جو ہے کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، نہ ہی سفر کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا. تو تیسری بات کیا ہے؟ کسی پرندے میں بھی اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا. اگر الو ایک پرندہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے وہ بھی ایک مخلوق ہے، پرندہ ہے، وہ بھی ایک پرندہ ہے. اگر وہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے تو یہ عقیدہ اس دور میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی تھا. یہی عقیدہ تھا کہ بھائی نہیں یہ الو اگر گھر پہ بیٹھ گیا تو گھر ویران ہو جائے گا، گھر کھنڈر ہو جائے گا، گھر کے افراد ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. یہ جو ہے نا دیکھیے کہ کیسی نحوست کی باتیں، یعنی ایک پرندے کے تعلق سے جو ہے نا یہ خیال کرنا، تصور کرنا کہ اس پرندے میں نحوست ہے، یہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بات مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہو کہ کوئی الو کا یعنی کوئی پرندہ الو کسی گھر پہ جا کے بیٹھ گیا، لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو رات پہ تمہارے گھر میں پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ الو تھا، اب کیا کرنا، بس علاج کرا لو، اپنے گھر کی بندش کرا لو. یہ تمام باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا اللہ نے کسی پرندے میں بھی نحوست کو نہیں رکھا. اللہ اکبر. تو یہ نحوست کی باتیں جو ہے، یہ جو اپنے خیالات ہیں دلوں میں جو لوگوں کے خیالات بن چکے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام ان باتوں کا رد کرتا ہے اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں غلط ہے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، ایمان اللہ اس کے رسول پر رکھیں تو اسلام اور قرآن کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، کامیابی تمہاری لیے رہے گی. آگے حضور پاک نے فرمایا ولا سفرا، سفر میں بھی کچھ نہیں فرمایا. یعنی محرم کے بعد والے مہینے کو سفر کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی کہتے تھے، اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے. بھئی بلیات میں نزول ہونے کے لیے، بلیات کے نزول کے لیے کیا سفر کا ہی مہینہ ہے؟ بولیے آپ، یہ جو تصور بنا دینا کہ سفر کے مہینے کے اندر بلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ نحوست آتے ہیں مہینے کے اندر، یہ بالکل باطل نظریات ہیں. ان باطل نظریات کو ختم کرنا ہوگا اپنے گھروں کے اندر سے، کہ سفر کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے کوئی نحوست نہیں رکھا، کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اور بدفالی نہیں لانا ہے. نہیں، یہ جو فال کھولتے ہیں فال کے ذریعے سے، یہ بالکل غلط ہے. اور کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے نحوست کو نہیں رکھا، اور سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، جب سفر کا مہینہ، جب یہ مہینہ نحوست نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نحوست کو نہیں رکھا، پیارے حبیب کا جب فرمان آ چکا ہے تو نحوست آتی کیوں ہے اس کو سمجھنا چاہیے. نحوست آج ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہ کیوں نحوست ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ آج نحوست کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نحوست اب اگر گھروں میں آتی ہے تو انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے. انسان جب تک کہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین اس گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر نحوست آ جاتی ہے بندے کے اندر. اللہ رب العالمین یعنی بندے پر جو نحوست آتی ہے وہ نحوست کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر البیان میں، اللہ نے مہینے سفر میں کوئی نحوست نہیں رکھا. نحوست اگر انسان پہ آتی ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تو بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے حضور رجوع ہو، معافی مانگے، اور اعمال صالحہ، اچھے اعمال کا ذخیرہ وہ اپنے پاس جمع کرتا رہے. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کا جو وقت اللہ رب العالمین کے یعنی احکام اور فرما برداری میں گزرتا ہے، اللہ رب العالمین جو حکم دیا ہے اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، وہ وقت انسان کے لیے بڑا بابرکت ہوتا ہے. یعنی جو وقت میں انسان عبادات کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، وہی وقت اللہ رب العالمین اس کرنے والے کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص گناہوں میں اپنے وقت کو گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی نحوستوں کو اس کے اوپر نازل کرتا ہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ اور ہم کہ نحوست اگر ہماری طرف آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے کوئی خیر کا معاملہ نظر نہیں آ رہا، خیر و برکت ہمارے گھروں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. ہاں کیا کرنا چاہیے؟ نحوستیں آ رہی ہیں، کوئی کام نہیں بن رہا. تو پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں نحوست آتی ہے صبح دیر تک سونے کی وجہ سے.
رات دیر تک جاگنا، اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا اس لیے کہ انسان سو جائے، آرام کرے۔ رات آرام کے لیے بنایا ہے، دن کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ اب آج معاملہ کیا ہے کہ 12-1 بجے تک باہر پھرتے چلے جا رہے ہیں، اور رات دیر گھر آ کر، رات دیر کا کھانا کھا کر رات دیر سو رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صبح آنکھ کھلتی ہے تو 9 یا 10 بجے آنکھ کھلتی ہے۔ دیکھیے رات کا کھانا آقا کریم سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جلد کھایا جائے، جلد بستر پہ آ جائیں، جلد سو جائیں، صبح اولین وقتوں میں اٹھیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر کے اندر کوئی فجر پڑھنے والا نہیں ہے، ماں باپ والدین ذمہ دار اپنی اولاد کے، وہ اپنی اولاد کو پوچھے اتنی رات دیر گئے تک کہاں تک رہتے ہیں؟ جلد آنا چاہیے، جلد سونا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد کھا کر جلد سو کر صبح جلد اٹھ کر فجر کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ رات دیر تک بازاروں میں پھر رہے ہیں، رات دیر بستر پہ آگے آرام کر رہے ہیں، رات دیر کھانا کھا رہے ہیں اور صبح دیر تک سو رہے ہیں۔ تو نحوست نہیں آئی تو اور کیا آئے گی؟ بولیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح کا سونا کیا کرتا ہے؟ رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھیں گے، اللہ رب العالمین نماز کی ادا کر لیں گے، اور فجر میں بندہ اٹھ جائے گا، نماز ادا کر لے گا، تو اللہ رب العالمین جو ہے سرکار مدینہ کیا فرمایا؟ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، صبح اگر جلد اٹھو گے اللہ رب العالمین تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو فجر کی نماز کو بھی ادا کر لیں، رات جلد آ جائیں، جلد سو جائیں، صبح جلد اٹھیں، فجر کی نماز بھی ادا کر لیں۔ تو دیکھیے کہ ہم ابتدا دن کا وقت ہی جو ہے فجر کی نماز سے شروع کریں گے تو شیطان کو ہم شکست دیں گے۔ پہلی کامیابی ہمیں کب ہوگی؟ شیطان کو شکست دینے میں ہوگی، اور فجر کی نماز یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے۔ بتائیے کہ آج موجودہ وقت میں نحوستیں آ رہی ہے تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، رات دیر گئے تک سونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اعمال صالحہ چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں اپنے ماحول کو بدل دیں، اولین وقتوں میں صبح کی اولین ساعتوں میں سب کے سب اٹھ جائیں، نماز فجر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کرنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوگی، کوئی نحوست ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گی۔ کب ہوگی؟ جب ہم جو ہے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہم کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، توکل یقین اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ پہ رکھیں گے، اللہ کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے تو یقیناً جو ہے ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا معاملہ رہے گا۔ یہ چند باتیں کیونکہ سفر کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں کہ نحوست کا مہینہ ہے، اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے بتایا کہ دیکھیے سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں، اس دن میں کبھی نحوست کو نہیں رکھا۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو، اس کے ایک ایک دن کو ہم بابرکت سمجھیں۔ نحوست جو ہے اس مہینے کے اندر نہیں آتی، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے کوئی مرض کو متعدی نہیں رکھا، اور کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھا، اور سفر کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے کوئی نحوست نہیں رکھا۔ لوگوں کا یہ تصور، یہ عقیدہ کہ اس میں آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب تیرہ تیزی آتی ہے تو جو ہے نا رات کے اندر، رات کے وقت میں سروں کے یعنی تکیوں کے نیچے پیسے رکھ دیتے ہیں، کوئی انڈے رکھ دیتے ہیں، کوئی چاول رکھ دیتے ہیں، صبح جو فقیروں کو دے دیتے ہیں، بھائی ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تصور ذہن میں ہے کہ بھائی صدقہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اور صدقہ جب کی بہت ساری فضیلتیں حضور پاک نے بیان فرمائی کہ صدقہ جو ہے دن کا آغاز تم صدقے سے کیا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا، صدقے سے قبر کی وحشت، قبر کی گرمی کو اللہ رب العالمین دور فرما دے گا۔ جب آپ عام دنوں میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے میں یہ تصور کرنا کہ اس میں بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے، آفات نازل ہوں گے، لہٰذا میں صدقہ کروں گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا ذہنوں سے اپنے نکال دیں، صدقہ کریں، دل کھول کے صدقہ کریں، کبھی بھی صدقہ کریں، لیکن تیرہ تیزی کی یہ بلاؤں کا دن ہوتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہے، یہ دن میں صدقہ کروں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ دیکھیے صدقہ آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، لیکن یہ تصور ذہن میں رکھنا یہ ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ کسی پرندے میں نحوست، یہ ایمان کی کمزوری ہے، کسی دن میں نحوست، یہ ایمان کی کمزوری ہے، کسی مہینے میں نحوست، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پہلی بات اپنا ایمان میں مضبوط کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ یہ باتوں کی یہ جو نظریات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام باتوں کا رد فرمایا، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی دن میں، کوئی مہینے میں، کوئی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے نحوست کو نہیں رکھے، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔
اور سب دن بابرکت ہوتے ہیں. بس نحوست آتی ہے انسان کی طرف، وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. تو لہٰذا آج اپنے گھروں سے ہم نحوست کو نکالنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں، اللہ پر توکل کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں. یہ اگر ہم کریں گے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.